واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه اب اس کو فيه لمبا نہیں کریں. ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا اور بچو ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. فیہ اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ الی اللہ اللہ کی طرف. وہ کس لیے؟ وہاں کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے لیے واپس بھیجے جاؤ گے. دنیا میں تو آزمانے کے لیے بھیجے گے، واپس جا کے بتانا ہوگا کیا کر کے آئے ہو. ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، جو بھی وہ کما کے لایا. کیا کمایا؟ اعمال، یعنی جو اس نے خود کام کیے، جو اس کی اپنی کوشش تھی. تو کیا اعمال نامہ صرف اسی پر بیسڈ ہوگا جو انسان نے خود کام کیا، یا کسی اور کا کیا بھی کام آئے گا؟ صرف اپنا یا کسی اور کا بھی؟ کچھ اور چیزیں بھی انسان کے کام آئیں گی، مگر وہ بھی ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح اپنے ہی عمل کے نتیجے میں سامنے آئے گا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی کام آتی ہیں، اور ان میں علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اب اگر دیکھا جائے تو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ جو کسی اور نے کچھ اس میں کوشش محنت کی ہوئی ہے. ہاں مثلا کسی نے یہ کتاب لکھی تو مرنے کے بعد مجھے فائدہ دے گی. یہ کتاب میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جو کسی کی لکھی ہوئی ہے. اگر میں نے لکھی ہو تو مجھے فائدہ دے گی، یا پھر میں نے اس کی پرنٹنگ کے پیسے دیے ہوں تو پھر مجھے فائدہ دے گی. تو ان دونوں صورتوں میں میری کوئی کوشش ہے نا، کوشش ہے تو تبھی وہ آگے جاری ہو رہی ہے نا. تو صدقہ جاریہ جو ہے، جاریہ کا مطلب دراصل کیا ہے؟ کنٹینیوس، یعنی جو میں نے ایفرٹ شروع کی، جو پودا لگایا وہ کیا ہوا؟ جاری ہو گیا. اب اصل میں بنیاد تو کب پڑی تھی؟ میری زندگی میں ہی پڑی تھی، اور بعد میں وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی اور کی کوشش اور فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے پر میری کوشش بھی شامل ہے. ما کسبت اسی لیے کہا گیا. اچھا، اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، ٹھیک ہے، دعا اولاد کر رہی ہے، پہنچ آپ کو رہی ہے. کیا آپ کی کوئی کوشش اس میں شامل ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے اس کو پیدا کیا،
پیدا کرنے کی کوشش. بھلے آپ نے ان کو اگر کچھ نہ بھی سکھایا ہو اور وہ کسی اور سے سیکھ کے نیک بن گئے ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، وہ بھی فائدہ دے گی. لیکن اگر آپ کی کوشش اور تڑپ شامل ہے تو پھر وہ جتنی کوشش ہے اس کے مطابق اتنا. اولاد بھی ہو گئی. اور تیسری چیز کون سی؟ مال. مال کیوں صدقہ جاریہ بنتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کمایا ہے، یا آپ کی ملکیت تھی، یا آپ کی پوزیشن میں تھا نا، تو آپ نے اپنا حصہ یا اپنا حق کسی اور کی طرف منتقل کر دیا. تو صدقہ جاریہ میں بھی جو کانسیپٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ کسی نہ کسی درجے پر آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہے. خواہ آپ نے کسی کو تعلیم دینے کی تکلیف اٹھائی، یا مال خرچ کرنے کی تکلیف اٹھائی، یا اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے اور تربیت کرنے کی تکلیف اٹھائی، تو یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے. مثلا دعا کرنا. کوئی دعا کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. کوشش کسی کی، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. اس میں کیا کوشش آپ کی شامل ہے؟ اس میں تو کوئی کوشش شامل نہیں ہے. جی تعلقات. آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ جس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بھلا کریں گے. کسی کے بھی دل سے آپ کے لیے کب دعا نکلتی ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلا کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں. ویسے کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اس میں بھی جو ایک مومن دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن ایک ساری اسلامی برادری کے لیے، جو پہلے گزر چکے، جو بعد میں آئے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے. تو وہ رشتہ ایمان کی وجہ سے، اگر آپ ایمان نہ لاتے اور رشتہ ایمان میں نہ آتے تو ان کی دعائیں آپ کو فائدہ نہ دیتی. تو یہاں بھی دراصل آپ کا جو ایمان ہے وہ سبب بنا ہے دعائیں لینے کا. سمجھ رہے؟ یعنی کسی کے لیے دعا دو بنیادوں پر ہوتی. ایک تو یہ کہ آپ کے کوئی تعلقات ہیں، آپ نے کسی سے بھلا کیا، وہ جواباً آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی بھلا نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. سارے مومن. اور جیسے کہ وہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ بالایمان جو ہے لفظ، یہ آپ کی کوشش تھی نا کہ آپ ایمان کے دائرے میں آئے، لہٰذا اس کوشش کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی دعائیں مل رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسروں کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے مرنے کے بعد. مثلا وارثوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، والدین بھی، اور اگر کسی کے بچے نہیں بھی ہیں تو بھی، یعنی جو وارث ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں میت کی طرف سے. پھر اسی طرح حج بدل جس کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کا حکم اس وقت آیا کہ جب میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، کرو. اب بیٹی حج کر رہی ہے باپ کا، ثواب پہنچے گا باپ کو. وہ کیوں؟ بیٹی ہے نا، ایک اولاد ہے. پھر اسی طرح ایک اور عورت نے آ کے سوال کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور اس سے پہلے ہی فوت ہوگی، تو میں اس کی نظر پوری کروں؟ فرمایا حجی عنہ، اس کی طرف سے حج کرو. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی بیٹیاں زیادہ خیال کرتی ہیں؟ کیونکہ پہلے سوال میں بھی عورت ہے، دوسرے سوال میں بھی عورت ہے. یعنی ایک احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے نہ ہوں اس شخص کے، لیکن دونوں جگہ، حالانکہ عورت کے لیے حج کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک آ کے باپ کی طرف سے پوچھتی ہے، دوسری آ کے ماں کی طرف سے پوچھتی ہے. بہرحال پھر اسی طرح صدقہ جو کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے. سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں صدقے سے بہت محبت رکھتی تھی، مجھے معلوم ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، اس کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں. تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوایا تھا
اور کہا ہاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، تو وہ بھی پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو جب انسان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقے میں ہی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو الگ بھی کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف سے قربانی کی تھی۔ اب یہاں پر آ کر ایک آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ان اعمال پہ تو نص موجود ہے، روزے پہ، حج پہ، صدقے پہ، قربانی پہ، دعا پہ، علم پہ، درخت لگانے پہ مثلا، وہ خیر آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے جو بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہے، ماں کا سبت میں ہی آتا ہے، لیکن نماز پر اور قرآن پڑھنے پر کوئی نص نہیں ہے۔ نص اب کیا ہے یہ بتائیں آپ؟ جی، قرآن اور سنت کی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے اس پہ، یعنی قرآن کی کوئی آیت نہیں بتاتی اور نہ ہی کوئی حدیث بتاتی ہے کہ مرنے والے کے لیے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ روزے، حج، صدقہ، قربانی، دعا، ان سب پہ تو نص موجود ہے۔ نص کا کیا مطلب؟ قرآن کی آیت موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، لیکن دو چیزوں پر وہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو نص موجود ہے نا، مثلا حج، باپ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ سواری کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے کہا اچھا تم اس کے لیے حج کر دو، حکم موجود ہے، لہذا قیامت تک حج بدل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے، اور اتنا بوڑھا ہو چکا کہ سواری کے قابل نہیں، من استطاع الیہ سبیلا نہیں ہے نا، شرطی کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا بھی ہو اور نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے؟ اشاروں کا حکم ہے نا، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، اسی شخص کے لیے حکم ہے، کسی بھی حالت میں اسی کے لیے حکم ہے کیا کہ وہ پڑھے۔ اور اگر ایسا بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کئی ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا، یا بعض لوگ ہسپتالوں میں کئی سال پڑے رہتے ہیں، ان کو کومے کی حالت میں ہوش ہی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں ایک مجنون، جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے، یعنی بے ہوش شخص کے اوپر نماز نہیں ہے۔ اب اس بے ہوش شخص کی طرف سے آپ کو نہیں تکلیف دی گئی کہ آپ اس کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر جیسے قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے تو اس پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں پڑھ سکتا قرآن تو سن لے، اور اگر سن بھی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، پھر انسان کی حد استطاعت سے باہر ہے۔ اب جب کوئی اور پڑھنے لگے گا تو پھر وہ پڑھا ہوا تو اسی کو فائدہ دے گا، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ ان 2 چیزوں پر، قرآن اور نماز پہ، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور آخری حد تک نماز چاہے اشاروں سے پڑھے، چاہے لیٹ کے انسان پلکوں کو اشاروں سے پڑھے، لیکن جب تک وہ اس کے اندر سکت ہے، ہوش ہے، وہ اپنی خود ہی پڑھے، کوئی اور نہیں۔ لیکن حج میں کیا تھا؟ اچھا نہیں سواری کر سکتا، کوئی اور کر لے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے، نص سے کام نہیں لیا، قیاس سے کام لیا۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر روزے اور حج اور صدقے کا ذکر ہے تو انشاءاللہ نماز بھی اگر کسی کے لیے پڑھ کے دے دیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نص نہیں، قیاس ہے یہاں۔ پھر اسی طرح قرآن انہوں نے خود نہیں پڑھا تھا، چلو ہم پڑھ کے دے دیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت کیا؟ ایک دعا کی ہے۔ جیسے آپ مادی چیزوں کا تحفہ دیتے ہیں، جیسے کتاب کسی کو دے دی، اسی طرح کسی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے دے دیا۔ اب یہ دعا کر دی، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ اس میں نمبر 1 تو نص کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 آپ قیاس سے کام لینے کہ یار اب جیسے تو یہ کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کر دے، اب پھر معاملہ امرہ الی اللہ ہے، امرہ الی اللہ ہے۔ اللہ چاہے وہ دے دے آگے، نہیں چاہے نہ دے۔
اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اسی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کوئی بھولے تو نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے تو نہیں کہ کوئی چیز ایسی بہت ضروری تھی اور اس کو آنے ہی نہ دیا اس میں. بات یہ ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کی جو فرضیت ہے اس کی اہمیت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نمازیں پڑھ سکتے ہوتے تو پھر کون پڑھتا اپنے لیے خود. کہتے ہیں اچھا میری تم پڑھ دینا، تم میری پڑھ دینا، وہ میری پڑھ. میرے جتنے مصروف لوگ ہیں وہ ساری دوسروں کو بانٹ دیتے، ایک شخص ہائر کر لیتے. جیسے ایک آپ نے کمپنی بنائی ہے، بہت سے لوگ ہائر کیے ہیں تو ایک نماز کے لیے بھی ہائر کر لیں، وہ اپنے کے ساتھ آپ کی بھی پڑھ دے. جیسے کچھ لوگ قرآن کے لیے تو ہائر کرتے ہیں نا ہائر، وہ ہائر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تم میرا پڑھ دو. اب اس بات پر بہت سے لوگ بہت لے دے کرتے ہیں، اور اس طریقے پر جب میں مسئلہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بتاتی ہوں تو بہت سے لوگ جب ڈس ایگری کرتے ہیں اس قیاس والی بات پر اور اس دلیل پر تو پھر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کچھ نہ پڑھنا، یہ گمراہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اصال ثواب نہیں ہے. تو مسئلے کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں، جو آپ کے دل کو لگے آپ وہ کریں، ضرور کریں. لیکن ایک مسئلے پر ڈس ایگری کرنے سے انسان اگر اصل فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے تو پھر محرومی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ روزے کی قضا تو پیریڈز والی عورت کو بھی کیا ہے کہ وہ لازم رکھے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی قضا اس کو نہیں کہی گئی. بے ہوشی میں بھی نماز کی قضا نہیں ہے. تو اس لیے جہاں وہ اتنی اہم ہے، دوسری طرف انہا لکبیرۃ، بہت بھاری کام بھی ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو، مطلب حج تو زندگی میں ایک دفعہ، کسی نے ایک دفعہ حج کر دیا، اور اگر کوئی نمازیں ساری زندگی کی چھوڑ مرا ہے اور ان کے وارثوں کے اوپر پڑ جائیں، وہ تو اپنی پڑھنے کے لائق نہیں، اپنی پڑھنی مشکل ہے ان کے لیے، وہ کسی اور کی پڑھتے پڑھتے کہاں سروائیو کریں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور ایسی کوئی چیز نصاً ہم پہ لازم نہیں کی. چلیے پھر فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ہم لا یظلمون، کون ظلم نہ کیے جائیں گے؟ جو اپنا عمل کر کے جاتے ہیں وہ پورا پورا پالیں گے. یا انہوں نے پیچھے چھوڑا ما قدموا آثارہم، تو اپنے آثار میں سے بھی کچھ جو انہوں نے کیا جہاں تک گیا اس کا بدلہ وہ پائیں گے. کیسے؟ مثلاً اگر کسی شخص نے ایک اچھی بات کسی کو بتائی، وہ اس نے آگے بتائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے. اب چلو 2-3 کو تو لوگ گن لیں، 2-3 کو تو گنا جا سکتا نا. 10, 20, 100, 200 کو کیسے گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے. اب وہ کون گنے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی ان کی کوشش سے جتنا دور دور تک جس کو فائدہ گیا، ان سب کو پہنچنے والے فائدے کا پلٹ کر جو ثواب فائدہ پہنچانے والے کو ملنا چاہیے تھا وہ مل کر رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی. اگر کسی نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل اور پورا پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا.